لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، الا المودۃ، مگر یہ الا جو ہے نا اس میں بڑے راز ہوتے ہیں۔ الا جب سب کا انکار ہو جاتا ہے تو الا کے بعد پھر کسی کا اقرار ہوتا ہے۔ تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتے، اگر دینا ہی چاہتے ہو الا المودۃ فی القربہ، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اور محبت کی تک انہوں نے محبت کے متعلق بیان کیا بھائی سید محمد قادری صاحب نے کہ محبت نہیں کہا بلکہ مودت کہا، بس اسی پر گفتگو اینڈ کی طرف جاتی ہے، غور کرنا توجہ۔ الا المودۃ فی القربہ، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ تو پوچھا یا رسول اللہ اس آیت میں آپ کے قرابت دار کون ہیں جن سے محبت کریں؟ اب سنتے چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی، شرف المعبد حضرت سیدنا جو ہے وہ امام یوسف نبہانی، اسی طریقے سے اللہ اکبر امام قرطبی، اسی طریقے سے اللہ اکبر امام نصفی، اسی طریقے سے اللہ اکبر حضرت جو ہے وہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی اپنی کتب کے اندر، کثیر کتب کے اندر جو ہے وہ یہ بات فرمائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اپنی کتاب میں، سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب جد الممتار کے اندر اس شعر کے تحت یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، تمہاری محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کیا ہے۔ یہ فرض کیا ہے تو آیت کون سی مراد ہے؟ الا المودۃ فی القربہ۔ تو مودت کسے کہتے ہیں؟ بس انہوں نے جہاں چھوڑا تھا وہیں سے میں آغاز کر رہا ہوں۔ مودت کا مطلب کیا ہے؟ محبت اور مودت میں فرق ہے۔ جہاں محبت ہوتی ہے اللہ اکبر، آپ نے سنا، میں جملوں کو اب نہیں دہراتا لیکن اشارے کرتا ہوں، محبت کی تفسیر میں کہا بھائی نے کہ وہاں جدائی بھی ہے اور وصل بھی ہے، ہجر بھی ہے، وصل بھی ہے، قربت بھی ہے، دوریاں بھی ہے۔ یہ بھی کہہ دوں محبت میں تو میں بھی ہے، محبت میں زگ زگ بگ بگ بھی ہے، محبت میں اکڑنا بھی ہے، محبت میں اکھڑنا بھی ہے، محبت میں ناراض ہونا بھی ہے، محبت میں معصوم اداؤں کے ساتھ کسی سے روٹھ جانا بھی ہے، محبت میں پیٹ پھیر کر چلے جانا بھی ہے، محبت میں آنکھیں بند کر سونے کی ایکٹنگ کرنا بھی ہے، محبت کے اندر جو ہے اللہ اکبر جاگتے ہوئے اپنے آپ کو سونا ثابت کرنا بھی ہے، محبت میں اللہ اکبر روتے ہوئے مسکرانے کی، اللہ اکبر دو ادائیں بالکل ایسے ہی ہے جیسے دھوپ اور بارش ایک ساتھ جلوہ نما ہو، اس طریقے کی کیفیت ہے۔ لیکن مودت خالص ہوتی ہے، مودت میں ہجر نہیں ہے، مودت میں صرف وصل ہے، مودت میں اکڑنا نہیں ہے، مودت میں جھکنا ہے، مودت میں پیٹ پھیرنا نہیں ہے، مودت کے اندر جو ہے اللہ اکبر سب کچھ لٹا دینا ہے، مودت میں پیٹ پھیر کر جانا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے یار کا ہو جانا ہے۔ ان کے کوچے میں رہو، نقش کفے پا بن کر، کوئی مٹا تو سکے پر کوئی اٹھا نہ سکے، اسی کو مودت کہتے ہیں۔ اگر آسان زبان میں کوئی سمجھنا چاہتا ہے، مچھلی جو ہے وہ پانی سے محبت نہیں کرتی بلکہ مودت کرتی ہے۔ محبت تو جیتے جی ہوتی ہے، مرنے کے بعد تو کون میں کون، اللہ اکبر۔ اسی لیے بیویاں شریک حیات ہوتی ہے، شریک ممات نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ مجنوں کی قبر کہاں ہے اور لیلا کی قبر کہاں، شیری کی قبر کہاں ہے، فرحات کی قبر کہاں؟ مرنے کے بعد تو بہرحال محبت کرنے والے جدا ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھنا مودت میں مرنے کے بعد بھی جدائی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، غور فرمائیں، مچھلی پانی سے مودت کیسے کرتی ہے؟ پانی کے اندر رہتی ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، اور جب پانی سے نکال دی جائے تو تڑپتی ہے۔ ایک بات اور کہوں، محبت میں کوئی اور بہتر ملتا ہے تو بے وفائی ہوتی ہے، لیکن مودت میں بہتر بھی مل جائے تو پھر اس کے بعد اس کے بغیر چین نہیں آتا جس سے مودت ہوتی ہے۔ میں مودت کی بات کر رہا ہوں۔ محبت میں کوئی بہتر ملے تو پہلے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کھانے سے محبت ہے، بہت بھوک لگی ہے، دال روٹی ملا تو آپ نے کھا لیا، محبت تھی نا، لیکن اگر پھر اس کے بعد بریانی ملی تو دال چھوڑ دیا آپ نے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں کتنی لمبی کروں یہ بھی اس لیے کہ موسم مجھے ڈراتا ہے کہ
میں آ رہا ہوں اور میں یہ نہیں کہتا کہ موسم خراب ہے، واللہ تینوں موسم میں کوئی موسم خراب نہیں ہو سکتا۔ کبھی مت کہا کرو موسم خراب ہے، گرمی بھی ضروری ہے، بہت اچھی ہے، سردی بھی ضروری ہے، بہت اچھی ہے، اور برسات بھی ضروری ہے، بہت اچھی ہے۔ میرے بہت سے دوست کہتے ہیں دعا کر کے پانی رکوا دیں، میں نے کہا جلسے کی ضرورت صرف مسلمانوں کو ہے، لیکن پانی کی ضرورت سب کو ہے، بارش کی ضرورت سب کو ہے، چرند کو بھی ہے، پرند کو بھی ہے، پھولوں کو بھی ہے، کانٹوں کو بھی ہے۔ اس لیے ہم بند کرنے کی بات نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے ہاں بند نہیں ہے، اس لیے ہم بند کرنے کی بات نہیں کرتے، ہم تو ہمیشہ آنے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال جتنے ٹائم میں موسم اجازت دے گا، اللہ کی مرضی، اتنے ٹائم میں جہاں پر موسم نے اپنا زور دکھایا، میری گفتگو وہیں پہ ختم ہو گئی۔ بلکہ اگر میں مودت کا معنی سمجھانے میں کامیاب رہا تو یاد رکھیے کہ یہ محفل بھی کامیاب ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ میں کوئی مشکل تو نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات آسان ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر حیرت سے کیوں تک رہے ہو بھائیو؟ ذرا کچھ بولنا چاہیے نا تو سمجھ میں آئے۔ آپ ایسے حیرت سے تک رہے ہو جیسے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ مچھلی جو ہے وہ پانی سے مودت کرتے، محبت نہیں کرتی۔ محبت میں یہ ہے، ایک بات دیکھیے، مثال کے طور پہ مقرر سے محبت کرتے ہیں، اس سے اچھا ملے گا تو بولو چھوڑ جاؤ گے کہ نہیں چھوڑ جاؤ گے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے بارش آ رہی ہے، لوگ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اگر یہ محبت کی بجائے مودت ہوتی تو جیسے علامہ سنجید عالم نے کہا نا کہ نہیں جائیں گے چھوڑ کے، امام حسین سے کربلا والوں کو محبت نہیں تھی بلکہ مودت تھی۔ ایک طرف پانی تھا، ایک طرف ساقی کوثر کا بیٹا تھا، لوگوں نے کہا پانی کے لیے ساقی کوثر کے لال کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ میں جب بھی اپنے شہر مالیگاؤں میں تقریر کرتا ہوں، میرے شہر کے جتنے لوگ ہوتے ہیں کوئی چھوڑ کے نہیں جاتا کہ سید کو چھوڑ کے جانا یہ کربلا والے ہونے کے خلاف ہے، کوئی نہیں جاتا۔ حتیٰ کہ اللہ اکبر یوٹیوب پہ اٹھا کے دیکھ لے، 6 مہینے کے بچے کو گود میں لے کر میرے شہر کی عورتیں بارش میں خود بھی بھیگتی ہے، بچے کو بھی بھگا کر کے گفتگو سنتی، اس لیے کہ یہ رشتہ ہی الگ ہے مودت کا۔ لیکن بہرحال جن کو جانا ہے میں ان کو روکتا نہیں، یہ تو فاطمہ کے بیٹے امام عالی مقام کی محفل ہے۔ ہم کل کہہ سکیں گے امام کربلا میں نہ تھے تو لوگ ہمیں بھگوڑا ہونے کا تانا نہ دے، ہم حسینی ہیں، آپ کے یاروں کو پانی نہیں ملا، وہ آپ کو چھوڑ کر نہیں گئے، اور جے پور کے کریم نگر میں خوب برسا لیکن آپ کی محفل کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ اب بات ہوگی، جن کو جانا ہے کوئی پابندی نہیں، لیکن بس اتنا ہے، یہ تو محبتوں کی بات ہے۔ حالانکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے بارش، ابھی ذکر حسین کر رہا ہوں، آنا نہیں، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ حسین بادشاہ کی اتنی حکومت ہے کہ وہ رک جائے گی۔ لیکن پھر کہہ رہا ہوں ہم بند کرانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو بلانے والے لوگ ہیں، اس لیے کہ باران اللہ کے نظام میں کون عمل دخل کرے؟ ہم بہت گنہگار لوگ ہیں، مگر جن کے دامن سے وابستہ ہے وہ بہت بڑے لوگ ہیں، اس لیے ان کے واسطے سے سنی جاتی ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں ورنہ ختم کروں۔ یہ چھتری ادھر کیمرہ ادھر ہٹا لو۔ سب کو اپنی اپنی فکر ہے، ہمیں اپنی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے محبت نہیں کی، ہم نے مودت کی ہے۔ ہاں، اور یہ پورا مجمع مودت والا انشاءاللہ، کہ میرے علماء بھی انشاءاللہ مودت والے، اور انہی کی مودت سے تو ہم نے مودت سیکھی ہے۔ میں اگر بات آگے بڑھاؤں تو سب مل کر بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ آپ لوگ اس کو جو ہے وہ سائٹ کرے، ورنہ مجھے ان کے سر نہیں دکھتے، اور یہ مجھے دکھتے نہیں تو مجھے مزہ نہیں آتا۔ تو آپ تھوڑا سا اس کو سائٹ کریں اپنے کیمرے کو، اور پھر اس کو بھی جو ہے وہ ٹوپی ٹوپا جو پہنانا ہے پہنا لو، لیکن اس کو سائٹ کرو۔ ایک بار سب بلند آواز سے درود شریف پڑھو۔ صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ میرے بھائیو، اب تک آپ کسی کی محبت میں بھیگے ہو، آج حسین بادشاہ کی محبت میں بھیگ کے دیکھو۔ ہاں، یہ بھیگنا بھی قیامت کے دن پسینے میں بھیگنے سے بچا لے گا انشاءاللہ۔ ایک بار پھر نبی اور آل نبی میں بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔
صلی اللہ علی النبی المی وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک وآصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ سیدہ کہے گی بابا دیکھیں جے پور کے کریم نگر میں بیٹھ کر آپ کے غلام میرے حسین بادشاہ کا ذکر کیسے بارش میں سن رہے ہیں۔ سیدہ نے بابا کو سفارش کر دی ان کے تو تمہارا بھی بیڑا پار ہے میرا بھی بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ ہم لنگڑے لولے اندھے بہرے گونگوں کی محفل نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کی محفل کر رہے ہیں۔ ہم آتے بھی ہیں تو نگاہ میں ہوتے ہیں، جاتے بھی ہیں تو نگاہ میں ہوتے ہیں، ہم بیٹھتے بھی ہیں تو نگاہ میں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نیت جو لے کر آتے وہ بھی نگاہ میں ہوتے ہیں۔ ارے اللہ اکبر، جو نگاہ میں ہوتے ہیں انہی کو بلایا جاتا ہے، سب کو بلایا بھی نہیں جاتا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہی ہیں وہ آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں۔ آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے۔ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ بات آگے بڑھاؤں جے پور کے غیور جوانوں، میں بات عرض کر سکتا ہوں، کسی میں کوئی پابندی نہیں۔ مولا حسین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہہ دوں جس کو جانا ہے چلے جائے، ہم کوئی مواخذہ نہیں کریں گے، لیکن کربلائیوں نے کہا تھا حسین تجھے چھوڑ کے جانے والی زندگی پہ لعنت ہے، ہم تجھے چھوڑ کے کیا جائیں گے، اس لیے کہ تجھے چھوڑ کر 1000 دن کی زندگی سے بہتر ہے تیرے قدموں میں ایک دن کی وفا کی زندگی ہو جائے۔ نعرہ بھی تو ذرا مرد عاشق مردوں کی طرح لگاؤ، ایک بولتا ہے دوسرا کوئی جواب ہی نہیں دیتا ہے۔ میرے نام کا نعرہ نہیں لگے، میرے آقاؤں کے نام کا نعرہ لگے بس۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ دور سے سننے والوں کو لگنا چاہیے کہ عاشق مرد بیٹھے ہوئے اندر، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر سن لیجئے۔ چلیے اس خوبصورت موسم میں ایک نعرہ اور لگا لیتے، میں کہوں گا یا حسن تو سب مل کے کہیں گے یا حسین، یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن۔ مچھلی پانی سے محبت نہیں کرتی، مودت کرتی، اس لیے کہ محبت میں اگر کوئی بہتر ملے تو چھوڑ کر کے کہیں اور چلا جاتا ہے، لیکن مودت میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی میرے محبوب سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اس کو کسی بہتر جگہ پہ بھی قرار نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ توجہ میری طرف آپ کی، اللہ آپ کو نوازے، آپ کی نسلوں کو نوازے۔ جے پور میں کریم نگر میں بیٹھ کے ذکر حسین سننے والوں، اللہ تمہاری نسلوں کو آباد کرے۔ وہ بے ہاتھ کا میرا بادشاہ جسے دنیا غازی عباس کہتی ہے، آپ سب کو نوازے، بے اولادوں کو اولاد عطا کرے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنائے۔ اللہ تم سب کو، تمہاری نسلوں کو مودت اہل بیت نصیب فرمائے، عظمت صحابہ اور احترام صحابہ کے ساتھ۔ توجہ کریں، مچھلی پانی میں ہے، پانی میں ہے، مودت کرتی ہے، چھوڑ کر نہیں جائیں گے، لیکن مچھلی کو پانی سے اٹھایا، مخمل کی چادر پہ ڈالا۔ بولو پانی سے بہتر مخمل کی چادر ہے کہ نہیں ہے؟ مخمل کی چادر نرم ہے، مخمل کی چادر میں گداز ہے، مخمل کی چادر میں سوز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کو لا کے ڈال دیں، وہ تڑپتی رہے گی، تڑپتی رہے گی۔ کیوں؟
اس لیے کہ محبت نہیں کرتی، وہ مودت کرتی ہے، اس لیے اس کو پانی کے سوا کوئی چاہیے ہی نہیں، وہ مودت کرتی ہے۔ ایک بات بتاؤں مودت کیا ہوتی ہے؟ زندگی میں تو بغیر نہیں رہتے لیکن مرنے کے بعد بھی نہیں رہتے۔ مچھلی پوری زندگی پانی میں رہی، اس کے بعد جو لوگ تجربہ کار ہے وہ جانتے ہیں، جو لوگ گھریلو خاندانی لوگ کھانے پینے والے وہ جانتے ہیں کہ اگر مچھلی پکتی ہے، مچھلی کو آپ نے نکالا، پانی سے ٹکڑے ٹکڑے کیا، آگ میں جلا دیا، آگ میں جلانے کے بعد گلا دیا، گلانے کے بعد کھا لیا، 32 دانتوں تلے چبنے کے بعد جو ہے پیٹ میں چلی گئی مچھلی۔ مچھلی جانے کے بعد علماء علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، کسی ڈش کو کھانے کے بعد اتنی پیاس نہیں لگتی جتنا مچھلی کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد زیادہ پیاس کیوں لگتی ہے؟ حکیموں سے پوچھو، طبیبوں سے پوچھو، دانشوروں سے پوچھو تو مچھلی بتا رہی ہے کٹ گئی ہوں مگر پانی سے رشتہ ختم نہیں ہوا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہوں پانی سے رشتہ ختم نہیں ہوا ہے، جل گئی ہوں، جلا دی گئی ہوں لیکن پانی سے رشتہ ختم نہیں ہوا ہے، اور دانتوں تلے چبا دی گئی ہوں مگر پانی سے رشتہ ختم نہیں ہوا ہے۔ وجود اپنا مٹ گیا ہے لیکن رشتہ مودت قائم ہے۔ پیٹ میں بھی جا کے کہتی ہے پانی پانی پانی، تو تم پیتے رہتے ہو، پانی پہنچاتے رہتے ہو۔ اب دیکھو یہ مودت ہے کہ مر کے بھی رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا، اسی کو مودت کہتے ہیں۔ پانی کے سوا مچھلی کسی پہ راضی ہی نہیں ہوتی، اس لیے دانتوں تلے چبانے والا بھی مجبور ہو جاتا ہے پانی سے چھین کر پانی پہنچانے کے لیے۔ ارے جب تک زندہ تھی تڑپاتا رہا پانی کے لیے، مر گئی تو ایسا مطالبہ کیا کہ تڑپ تڑپ کر پانی دینے پہ مجبور ہو گیا، یعنی اس کی مراد پوری ہوئی۔ مودت کرنے والی مچھلی جیت گئی کیونکہ اس نے مودت کا حق ادا کیا، لوگ اس کو پانی وہاں بھی پہنچاتے ہیں۔ اب آئیے بلا تمثیل اللہ نے کہا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے حبیب کی آل سے مودت کرو، یعنی زندہ رہو تو بھی ان کے بغیر نہیں رہنا، اور مر جاؤ تو ان کے بغیر نہیں رہنا۔ اور ایک بات بتاؤں، زندگی میں تم ان کے بغیر نہیں رہو گے، مرتے وقت ان کے بغیر نہیں رہو گے تو اللہ کرم کرے گا، تمہاری قبر میں ان کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور جنت میں کون کہاں جائے گا، کون کہاں رہے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کون درخت کے نیچے، کون محل میں، کون نہر میں، کون یہاں، کون وہاں، لیکن جس نے مودت کی، رسول اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے، میری آل سے محبت کرے گا، جنت میں جہاں ہم رہیں گے وہیں پنجتن ہی رہے گا۔ اس لیے کہ مودت کرنے والوں کو جانتے ہیں کہ یہ جنت میں رہ نہیں سکتے، ہمارے بغیر نہیں رہ سکتے، تو اس لیے اپنے ساتھ کر لیا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ایک بات اب بات سمیٹتے ہوئے، بہت امتحان نہیں لوں گا، ذرا توجہ کریں۔ جب مودت ان کو چھوڑ کر کوئی بھاتا ہی نہیں، ان کو چھوڑ کر کوئی بھاتا ہی نہیں، ان کو چھوڑ کر کوئی تصور میں آتا ہی نہیں، ان کو چھوڑ کر کوئی جچتا ہی نہیں، ان کو چھوڑ کر کوئی بچتا ہی نہیں، تو پھر یہی تو محبت اور مودت ہے۔ اب ایک سوال کرتا ہوں، اگر واقعی تم نے مودت کی ہے تو مچھلی کو پانی سے نکال کے مخمل پہ ڈالا تو تڑپی کہ نہیں تڑپی؟ بولو بھائی تڑپی کہ نہیں تڑپی؟ تڑپی۔ تو تم پنجتن کو چھوڑ کر جتنا وقت گانے میں گزارتے ہو، پھر تمہیں سکون کیسے ملتا ہے؟ اس لیے کہ دو ہی چیز ہو سکتی ہے، جب آپ جڑے ہوں گے پنجتن سے تو اتنی دیر آپ گانوں سے نہیں جڑے ہوں گے، اور جتنی دیر آپ گانوں سے جڑے ہوں گے اتنی دیر آپ پنجتن سے نہیں جڑے ہوں گے۔ اس لیے کہ ایک دل میں کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے، یا گانے کی محبت یا پنجتن کی محبت، یا گناہ کی محبت یا پنجتن کی محبت، یا زنا کی محبت یا پنجتن کی محبت، یا حرام لقمے کی محبت یا پنجتن کی محبت، یا نشے کی محبت یا پنجتن کی محبت۔ یزید کے دل میں زنا کی محبت تھی، اس لیے پنجتن نہ تھے۔
یزید کے دل میں بانسری کی محبت تھی، اس لیے پنجتن نہ تھے۔ یزید کے دل میں نشے کی محبت تھی، اس لیے پنجتن نہ تھے۔ اب میں کیا کہوں، نعرہ ہی تو پنجتنی نہیں بناتا، نعرہ ہی تو مودت کا ثبوت نہیں ہے۔ مودت کا ثبوت کیا ہے؟ سب نقصان اٹھا لو، پنجتن کو نہ چھوڑو۔ اس سے کوئی یہ مراد نہ لے کہ ہم صرف پنجتن کو مانتے، کسی کو نہیں مانتے۔ سچا پنجتنی وہی ہے جو عظمت صحابہ کو دل میں رکھ کے پنجتن سے پیار کرے۔ یہ وضاحت کے ساتھ سن لیں، لیکن سنو، میں بات آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو کہا گیا کہ یا تو آپ اہل بیت چھوڑیں یا تو دنیا چھوڑیں۔ اندر کی گفتگو یہ تھی، جسے دنیا امام اعظم کہتی ہے وہ ایسا کشتہ عشق آل رسول تھا کہ امام اعظم نے اپنی 40% آمدنی اہل بیت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ امام اعظم اپنے گھر میں اس وقت تک پھل نہیں کھاتے تھے جب تک اہل بیت کے گھر میں پھل نہیں پہنچا دیتے تھے۔ امام اعظم کہتے تھے جو اہل بیت کا سپورٹ کرے گا، ساتھ دے گا، اللہ اس کو بدر و احد میں شرکت کا ثواب عطا کرے گا۔ بڑا پرچار کرنے والی ہستی امام اعظم، بادشاہ نے کہا چھوڑ دو زید کا سپورٹ کرنا، آل رسول کی امداد کرنا، نفس زکیہ کی امداد کرنا چھوڑ دو۔ امام نے فرمایا مودت میں چھوڑنا ہے ہی نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ کہا مار ڈالو۔ تو کہا مار ڈالنے کے لیے یہ تو نہیں چلے گا نا کہ کہوں گا کہ ایک بندہ آل رسول سے محبت کرا تھا، ہم نے مار ڈالا تو تختہ ہی الٹ جائے گا، تب کریں کیا؟ تو اس کو کہتے ہیں ناچ نہ آئے تو آنگن ٹیڑھا۔ اس نے کیا کیا؟ امام اعظم کو عشق اہل بیت کی سزا دینے کے لیے قاضی بننے کا عہدہ پیش کیا۔ قاضی بنو۔ امام اعظم نے کہا میرے نبی کی حدیث ہے جس کو قاضی بنایا گیا اس کو الٹی چھری سے ذبح کر دیا گیا، تو میں نے الٹی چھری سے ذبح نہیں ہونا ہے، میں نے تو قاضی نہیں بننا۔ کہا اچھا، تو پھر اللہ کی قسم ہم تمہیں قاضی بنائیں گے۔ آپ نے کہا اللہ کی قسم میں قاضی نہیں بنوں گا، اور میں تو مجھ سے زیادہ کفارہ ادا کرنے کے اسباب آپ کے پاس ہے، آپ قسم توڑ کے کفارہ ادا کر دو۔ تو کہا جیل جاؤ گے۔ کس لیے؟ محبت۔ آج محبت اہل بیت آسان ہے، اہل بیت سے محبت کر تو کھچڑا بھی کھانے ملتا ہے، شربت بھی پینے ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے نا، لیکن ان کو دیکھو جو اصلی محبت اہل بیت میں ڈوبے ہوئے تھے، محبت اہل بیت میں ان کو کہاں ڈالا گیا؟ جیل میں، اور روزانہ عصر کے بعد جیل سے نکالا جاتا اور امام کے سر پر جو ہے وہ چابک مارے جاتے، زور سے چلا کر کے کہتے بولو قاضی بنو گے کہ نہیں بنو، اور خاموشی سے کہتے اہل بیت چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو۔ امام اعظم کہتے نہ کل چھوڑا تھا نا آپ، اس لیے کہ اہل بیت وہ ہے ہی نہیں جن کو چھوڑا جائے، اور ان کو چھوڑنے کے بعد باقی کچھ بچتا ہی نہیں۔ اہل بیت کو چھوڑو گے تو اہل بیت کا کچھ نہیں بگڑے گا، تمہارے پاس بچے گا ہی کچھ نہیں، ایمان تک نہیں بچے گا۔ آپ کیا باتیں کرتے ہو؟ میرے امام اعظم ابو حنیفہ سرکار نے کہا دنیا چھوڑ دوں گا لیکن محبت اہل بیت نہیں چھوڑ سکتا۔ بالآخر بادشاہ مجبور ہوا، اور مجبور ہو کر امام اعظم کو چپکے سے اس نے زہر دے دیا، اور زہر دیا تو پھر میرے اور تمہارے امام، کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ جیل میں شہید ہو گئے زہر کھلانے کی بنیاد پر۔ لیکن آپ کو پتا ہے جس نے اہل بیت سے وفا کی، اہل بیت نے کسی کا احسان نہیں رکھا، اور ہم سے محبت کرنے والے، ہمارے ڈنکا بجانے والے، ہم شرق و غرب میں تیری عظمتوں کے ڈنکے بجا دیں گے۔ اور آج بھی دیکھو جہاں کلمہ پڑھنے والے ہیں وہاں حنفی موجود ہے۔ یہ اہل بیت کی محبت کا ہی نا، اور کتنے عزت کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ دفن کیے گئے۔ پورا بغداد کھچا کھچ بھرا تھا، لوگ کہتے تل دھرنے جگہ نہیں تھی۔ صبح کو تدفین شروع ہوئی اور لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن تک لوگ مٹی ڈالتے رہے۔ منصور جس نے، نام آ گیا معافی چاہتا ہوں، کہ جس بادشاہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو شہید کیا، وہ قبر پر آ کر کے سر رکھ کے رونے لگا کہ امام جب میں زندہ تھا تب بھی تم نے مجھے جب تم زندہ تھے تب بھی تم نے مجھے شکست دی،
اور وصال کے بعد تو ایسی شکست دی کہ شکست کا داغ میں زندگی میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ پتہ چل گیا مجھے کہ سروں پر دشمن اہل بیت کی حکومت ہے اور دلوں پر غلامان اہل بیت کی حکومت ہے۔ امام مالک کو کہا گیا، مالک کون مالک؟ امام دار الحجرہ امام محمد مالک ابن انس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ اے مالک، محبت اہل بیت چھوڑ دے۔ کہا نہیں چھوڑوں گا۔ تو کہا چلو اب تمہیں ذلیل کریں گے۔ آپ کے مونڈے اتنا مارا کہ مونڈے اتار دیے، توڑ دیے، مونڈے اتار دیے، منہ کالا کیا اور گدھے پہ گھمانے لگے۔ کہا یہ دیکھو مالک ہے۔ تو امام مالک کہتے تھے، مدینے والوں، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ میں مالک ابن انس امام دار الحجرہ ہوں۔ اور یاد رکھنا، کل بھی اہل بیت سے محبت کرتا تھا، آج اس ذلت کے ماحول میں بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ کل جو کہتا تھا آج بھی کہتا ہوں، یہ انہوں نے محبت کی ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہمیں کوئی مارتا ہے محبت اہل بیت کرنے پہ؟ ہمیں تو انعام ملتے ہیں، نذرانے ملتے ہیں، تقریریں ہوتی ہے، عزتیں ہوتی ہے، نعرے لگتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، پھر بھی ہم ویسی محبت نہیں کرتے جیسی کرنا چاہیے۔ بات یاد رکھنا، اہل بیت سے محبت انڈائریکٹ رسول اللہ سے محبت کی نشانی ہے، اور ہم جو کچھ اہل بیت کے ساتھ کرتے ہیں وہ رسول اللہ پہ انڈائریکٹ اس کا اثر پڑتا ہے۔ ایک بات مجھے یاد آئی کہ ایک مرتبہ ایک سید زادہ ایک بزرگ کے پاس پڑھتا تھا، اور وہ بزرگ کو اللہ پاک نے یہ شان عطا کی تھی کہ روزانہ ان کو رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوتی تھی رات کے وقت۔ ایک دن ان کو جو ہے انہوں نے پڑھاتے پڑھاتے سید کو پیٹھ پہ مارا، مارنے کے بعد حضور کی زیارت بند ہو گئی، بہت دنوں تک زیارت نہیں ہوئی۔ ایک بزرگ سے کہا حال بہت برا ہے، زیارت رسول ہوتی تھی زیارت نہیں ہو رہی ہے، کیا کریں؟ تو اس وقت بزرگ نے کہا ٹھیک ہے ہم عرضی لگائیں گے۔ عرضی لگی، اس کے بعد زیارت ہوئی تو حضور علیہ السلام کے قدموں کو پکڑ کے انہوں نے خواب میں روتے ہوئے کہا سرکار آپ زیارت نہیں کراتے۔ آقا نے فرمایا تو نے مجھے کیوں مارا؟ توجہ کرنا، یہ خاص بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد میں اینڈ پر گفتگو کروں گا۔ ذرا توجہ کرنا، اینڈ کرنا چاہتا ہوں گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے اس سے کہا، اس محدث سے کہا، ان سے کہا تو نے مجھے کیوں مارا؟ تو نے مجھے کیوں مارا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ قربانت شوم، میری جان آپ پہ قربان، میں آپ کو کیسے مار سکتا ہوں؟ میں تو آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، آقا آپ میری جان ہو، میرے ایمان کی جان ہو، ایمان کا ایمان ہو، یا رسول اللہ میں آپ کو کیسے مار سکتا ہوں؟ آقا نے فرمایا تو نے مجھے کیوں مارا؟ عرض کی حضور میں آپ کو کیسے مار سکتا ہوں جبکہ میں آپ کی شفاعت کا امیدوار ہوں، آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ آقا نے فرمایا تو نے مجھے کیوں مارا؟ وہ سمجھ گئے اب بحث نہیں کرنا۔ عرض کی مالک آپ فرما دے ہوا کیا ہے؟ تو وہ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ اس محدث نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اپنی پیٹھ سے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ 5 انگلیوں کے نشان رسول اللہ کی پشت پر موجود تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا تو نے وہ جو سید کی پیٹھ پہ مارا نا، میری آل کی پیٹھ پہ، تو اس کی پیٹھ پر جو تو نے مارا تو وہ پنجوں کا نشان یہ میری پشت پر لگا ہے۔ حضور اپنی آل سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار۔ اب میں سوچتا ہوں کہ جب اس محدث نے انجانے میں شاگرد سمجھ کر اپنے شاگرد کو جو نبی سے نسب رکھتا تھا پیٹھ پہ مارا تو نشان حضور کی پیٹھ پہ پڑ گئے، وہ تو اللہ اکبر جو نبی کا ڈائریکٹ بیٹا ہے، جسے قرآن ابنا انا کہتا ہے، جب اس کے وجود پر تیر چل رہے ہوں گے تو رسول اللہ کے وجود پر کیا گزر رہی ہوگی؟ جس نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا ہوگا اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ جس نے امام قاسم کا لاشا اٹھایا ہوگا اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ یہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے بلکہ صحیح میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو بتا دیا تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ نبی کے دل پہ 61 ہجری کے 10ویں محرم کو نبی کے دل پہ کیا گزری تھی۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ کو بتا دیا کہ 61 ہجری کی 10ویں محرم کو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزری تھی۔ قریب نگر میں بیٹھنے والوں غیور حسینیوں سنو، یہ 2 بزرگوں نے اپنا خواب بیان کیا کہ جب محرم کی 61 ہجری کی 10 تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا، ام المومنین سیدہ ام سلمہ سو رہی تھی اور حضرت عبداللہ ابن عباس بھی سو رہے تھے۔ انہوں نے خواب میں کیا دیکھا؟ رسول اللہ کی زلفیں بکھری ہے۔ اللہ اکبر، جب میں اس مقام پر آتا ہوں تو میرا کلیجہ کانپ جاتا ہے کیونکہ حضور کی زلفیں کبھی نہیں بکھری تھی۔
احد کے ہنگامے نے نبی کی زلفوں کو بکھرنے نہیں دیا، خندق کے ہنگاموں سے نبی کی زلفیں کبھی نہیں بکھری، احد کے اندر دندان شہید ہوئے مگر زلفیں نہیں بکھری۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بہت تفصیل سے کبھی بیان کر چکا ہوں ہر جگہ پر کہ نبی کی زلفیں اس لیے نہیں بکھرتی تھی کہ شان پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں تمہارے گیسو، مگر اللہ اکبر 70 شہیدوں کا جنازہ پڑھایا احد میں مگر زلفیں نہیں بکھری، مگر 61 ہجری کی 10ویں محرم کو نبی کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں، داڑھی پر گرد و غبار چوم رہے ہیں۔ مورخین نے تو لکھا ہے کہ داڑھی پر گرد و غبار دیکھا گیا، لیکن میں فکر رضا کا وارث ہوں، فکر رضا ہماری محافظ ہیں، اس لیے میں بہت محتاط جملے میں بات کر دوں۔ حضور کی داڑھی شریف پر گرد و غبار چوم رہے تھے، حضور کا جسم پر جو جبہ لباس تھا وہ خون آلود تھا اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ حضور 61 ہجری 10ویں محرم کو جمعہ کے دن ام المومنین ام سلمہ کے خواب میں نظر آئے، روتے ہوئے نظر آئے، حضرت ابن عباس کے خواب میں روتے ہوئے نظر آئے، اور کہتے ہیں یہ دونوں کہتے ہیں دونوں کا خواب بالکل سیم ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے یہ تو خواب ہے، یاد رکھنا نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، صحابی خواب بیان کر دے تو وہ حدیث کے زمروں میں آتی ہے، اس لیے یاد رکھنا شیشی ایک بوتل تھی جو رسول اللہ کے ہاتھ میں تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی یہ کیفیت دیکھی تو دونوں نے الگ الگ خواب دیکھا، دونوں کا خواب مکس کر کے بیان کر رہا ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ قربانت شوم، آقا ہم آپ پر قربان ہو جائیں، ہماری جانیں آپ پہ قربان ہو جائیں۔ حضور یہ بکھری ہوئی زلفیں، یہ گرد و غبار داڑھی شریف کو چومتے ہیں، اور جبے پر میرے آقا خون کے دھبے۔ کیا ہوا؟ آقا نے فرمایا ابھی ابھی حسین کی قتل گاہ سے آ رہا ہوں، میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہو گیا، صبح سے لے کر اب تک میں اپنے بیٹے حسین اور اس کی اولاد و آوان و انصار کا خون اس بوتل میں جمع کر رہا تھا۔ پتا چلا سنیوں، لوگ دیکھ رہے تھے کہ خون زمین پہ گر رہا ہے، اللہ کے نبی کو امام حسین کے غلاموں کے خون کا اتنا لحاظ ہے کہ حضور نے خون زمین پہ گرنے نہیں دیا بلکہ اس کو بوتل میں سمیٹ لیا۔ ذرا غور تو فرمائے، یہ ہے امام حسین کی اہمیت، یہ ہے رسول اللہ کے دل پر اہل بیت کے ساتھ جو سلوک کرتے ہو اہل بیت کے ساتھ، اس کا اثر کس پر پڑتا ہے؟ حضور پہ پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی مر کے مٹی میں نہیں ملے، ہمارے نبی زندہ ہیں، ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔